بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا۔ میری درخواست ہے پلیز توجہ کے ساتھ میری آج کی باتیں سن لیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے نا کہ جو پی ڈی ایم کا یہ 26 مارچ والی ہے جو موومنٹ کی شروع کر رہے ہیں، اس سے وہ جیسے کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا جی، کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، بہت دنگا فساد ہوگا۔ یہ لوگ مرنے منانے پہ آئے ہوئے ہیں، اشتعال بہت بڑھ گیا ہے۔ آج جو پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں کی ہے، اس میں انہوں نے کھل کر اپنے عزائم بتا دیے ہیں، اور انہوں نے حیرت انگیز طور پہ جو بڑی میرے لیے پریشان کن بات بھی ہے کہ وہ شیخو پوریا جو چڑا ہے اس کی بیان کی حمایت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا موڈ کیا ہے؟ آج لاہور ہائی کورٹ میں شہباز گل پر ہونے والے حملے میں اس کا جواب موجود ہے۔ وہ تو مرنے مرانے پر اترے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پی ڈی ایم کیا، پی ڈی ایم یہ جو اسٹیٹ پاور ہے وہ ہے نمبر 1 مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کل پشاور میں پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اور جس طرح ہر بات کو وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کے، یعنی جو بات ان کے خلاف بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی وہ اپنے بڑی سادگی سے، بڑی معصومیت سے اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کا گو کہ تمسخر ہی اڑایا جاتا ہے، لیکن وہ اب ان کی عادت بن چکی ہے، تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہمارے ادارے ہیں، دیکھیے ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں، ہم فوج کی مداخلت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نیب جو ہے اس کا ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر سکے کہ یہ نیب کی جاب کیا ہے۔ نیب کا جو ادارہ ہے جس کا قیام کس لیے عمل میں آیا ہے؟ اس کا قیام آیا ہے احتساب کے لیے۔ احتساب یعنی کرپشن کو پکڑنا، ملزم کو گرفتار کرنا، عدالت میں پیش کرنا، عدالتوں میں اس کے خلاف ثبوت پیش کرنا اور اسے سزا دلانا۔ ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی، ان میں سے نیب نے اب تک کیا کیا ہے؟ نیب نے صرف ایک کام کیا ہے، عمران خان کو گندا کروایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عمران اور نیب ملے ہوئے ہیں، بالکل جھوٹ۔ نیب اور نواز شریف ملے ہوئے ہیں، نیب اور مریم نواز ملے ہوئے ہیں۔ اگر مریم نواز نیب سے نہیں ملی ہوئی تو آج نیب کے وکیل نے عدالت میں جو ان پر الزامات لگائے ہیں، اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا بھی اگر اس کو سیاست کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے تو یہ ساری چال کو سمجھ جائے گا۔ مجھے آپ بتائیں کہ نیب کا کام کرپشن سے ڈیل کرنا ہے نا، ریاست کی جو سیکورٹی ہے یہ نیب کا مسئلہ ہے۔ اگر نیب کا مسئلہ یہ ہے تو پھر سیکورٹی ادارے کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بات عدالت، جب عدالت کے جج صاحبان ان کو لتاڑتے ہیں نا، تو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی جورسڈکشن کا نہیں پتہ، تم ایک بوجھ ہو خواہ مخواہ کا۔ عمران خان صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ میں ان کو سب کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گا۔ نیب اٹھتی ہے اور عدالت نے ایک ریٹ کر دیتی ہے کہ جی اس کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ بھئی ضمانت آپ نے لی ہے، ضمانت تو لی ہے عدالت نے، اس کو عدالت نے منسوخ کرنا ہے نا۔ کوئی عدالت میں جا کر، جس طرح کچھ لوگوں نے کیس کیے بھی ہوئے ہیں، وہ کیس کرے جا کے، یہ حکومت کرے، حکومت کرے جا کے کہ جناب محترمہ نے جو ضمانت کی درخواست دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور میرے علاوہ ان کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے ضمانت دی جائے تاکہ میں ان کی تیمارداری کر سکوں۔ عدالت نے ملک کے 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ رہنے والے وزیر اعظم کے سمجھیے ان کا پروٹوکول ہے، حالانکہ یہ کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے کہ آپ کے والد، یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو جیلوں میں 20 سال سے بند ہے، پیچھے سے گھروں پہ ان کے قبضے کر لیے ہیں قبضہ گروپوں نے، ان کے بچے رول گئے، مر گئے بیچارے، پتہ نہیں کون، کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، برباد ہو گئے، لیکن ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ کیس کیا تھا کہ والد صاحب کو ضمانت کے لیے
کہ میں نے ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ پھر آپ ہی کا بیان آیا کہ میں نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ آپ واپس نہ آئیں اور ہم نے ان کو آنے بھی نہیں دینا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، جب وہ خود اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ میں نے ضمانتی جھوٹ بول کے لی تھی، تو یہ کیس شہباز گل پیش کرے عدالت میں۔ حکومت کے نمائندے ہیں نا جن پہ آج سیاہی اور ون ڈے پھینکے گئے ہیں، وہ پیش کریں۔ یہ بات کوئی اور کہے، نیب کا کیا جواز ہے؟ نیب کا کام ہے، نیب کہتا ہے کہ جی محترمہ کے پاس جو ہیں یہ جو جائیداد ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ کرپشن سے پیسہ آیا، یہ کرپشن کی جائیداد ہے، یہ ان کے پاس پیسوں سے زیادہ جائیداد ہے۔ نیب اسے ثابت کرے، انہیں گرفتار کرے اور سلاخوں کے پیچھے بھیجے۔ جب آپ سیاست میں اب ناک گھسیڑیں گے، یہ ہمارے ججوں کا المیہ کیا ہے، بہترین بات کرتے کرتے اچانک ان کی سیٹی کھسکتی ہے، وہ جناب یہ فیصلے ایسی جورسڈکشن ایسی ورڈنگ کر دیتے ہیں جو اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں اور صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی ادارے کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، یہ جو ہمارا یہ دجالی میڈیا ہے، یہ جو ہمارا جو کرائے کا میڈیا ہے، جو ہمارے لفافی صحافت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلیں کسی طرح جو ان کی ہیڈ لائن بنیں، جو ان کی ریٹنگ کو بڑھائیں۔ میرے خیال سے ہمارے جو یہ سینئر ہیں، یہ لوگ مقننہ کے اور عدالتوں کے اور حکومت کے، ان کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے تولا کریں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کے ان بیانات سے دونوں پارٹیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی۔ اور جو عام پاکستانی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جانبدار ہیں۔ دیکھیں نا، وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں، ان کی ضمانت کا جواز یہ تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا اس عدالت میں، کیا جیلوں میں کینسر کے مریض نہیں ہیں جن کی ضمانتیں پڑی ہوئی ہیں عدالت میں کب سے، وہ مر رہے ہیں تو ان کو ضمانت دے دی جائے؟ زندگی کے آخری 10-15 دن اپنے عزیزوں کے ساتھ ان کو عدالت ضمانت دیتی ہے؟ کیونکہ اس کا آئینی جواز نہیں بنتا۔ پھر اچھا، بے محترمہ کو جو ضمانت انہوں نے دی ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مریم نواز کو محترمہ کیوں کہتے ہیں، نانی مانی کیوں نہیں کہتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری تربیت ہی یہ ہے، میں وہ زبان نہیں بول سکتا جو زبان جو ہماری معاشرتی زبان کہلاتی ہے۔ مجھے اس بات کی بڑی معذرت ہے کہ میں آپ کی امیدوں میں پورا نہیں اترتا، لیکن آپ مجھ سے کبھی یہ امید بھی نہ رکھیں۔ اب جو ان کی ضمانت ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ وہ اس بنیاد کی، میں نے اپنے والد کی تیمارداری کرنی ہے، اور ان کے والد تو لندن میں ماشاءاللہ صحت مند ہیں۔ اب وہ خود وہ کہہ چکی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ واپس نہ آئیں، تو وہ تو جواز تو ختم ہو گیا خود بخود۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں تینوں اطراف سے ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سمجھ کر پکڑ کر نہ یہ بندر کی طرح ایک دوسرے کو نچاتے ہیں، لیکن بانسری بجانے والا کون ہے وہ ابھی تک ہمارے تو علم میں نہیں آ سکا۔ 3 یا 4 گھنٹے سینٹ کے انتخاب سے پہلے جو بیان مسٹر گیلانی نے دیا وہ یہ تھا کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کر رہی۔ اس نے بلاول زرداری نے کیا بیان دیا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ، ہمیں کوئی فون نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، یہ ریکارڈ پر باتیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی ہمارے بندے کو ووٹ دینے کے لیے نہیں کہا۔ اے این پی نے ریکارڈ پہ بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی گیلانی صاحب کی چھٹی ہوئی 15 منٹ کے بعد گیلانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے گیم کی ہے ساری۔ بلاول زرداری نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ نے گیم کی ہے ساری۔ اور یہ نیوٹرل کی جو بات کی تھی نا، یہ تو طلال چودھری نے جیسے بیان پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اس نے پوچھا، انہوں نے کہا نا کہ نیوٹرل ہے جی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو طلال چودھری نے ساتھ ہی جناب وہ کر دیا کہ ہاں جی
آیا مزہ نیوٹرل کا، لگا پتہ نیوٹرل کا؟ یہ ان کی آپس کے اندر کی لڑائی ہے، لیکن یہ اندر کی لڑائی ان کو ایک دوسرے الگ نہیں کرے گی۔ ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف ان کے درجنوں بیانات انہی دنوں میں موجود ہیں، ان کی بی کلاس لیڈرشپ بڑی ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتی ہے، لیکن یہ ٹوٹیں گے اس لیے نہیں کہ ان کا سروائیول ہی اکٹھے رہنے میں ہے۔ مجھے بتائیں، فرقیہ زرداری صاحب بہت چلاک ہوشیار آدمی ہیں، حکومت میں حصہ تھوڑا سا لے کے ہٹ بھی جائیں تو کیا وہ پنجاب میں اکیلے یہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے جب تک نون لیگ ان کے ساتھ نہ ہو۔ اب محترمہ کے جو زبان میں شدت آ رہی ہے، اشتعال آ رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ حمزہ شہباز بھی ہیں۔ حمزہ شہباز نے آپ کو پتہ ہے 2.5 گھنٹے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، وہاں کیا باتیں ہوئی ہوں گی؟ اس سے پہلے وہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملے ہیں اس سے بلاول سے، یہ باتیں کیا ان کو ہضم ہو رہی ہوں گی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کسی بیوقوف بندے کا نام ہے؟ ہماری بر صغیر کی بادشاہت کی تاریخ موجود ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہیں کی تھی، نہیں چھوڑی تھیں، اور اپنے کسی بھائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی ابن انشا نے، اور کمال کی بات کہی تھی۔ یہی مزاج ہے ہمارے سیاستدانوں کا، یہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے، جب کہتے ہیں نا بندری کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں، یہ وہ بندریاں ہیں جن کے پاؤں جلیں تو بچے بھی پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں۔ اور آخری بات جو بڑی ہی پریشان کن ہے، جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اگر اس کو، یہ بندہ جو شیخو پور یہ چڑا ہے، اگر اس کو نہ پکڑا آپ نے تو ہم شک کریں گے آپ پہ۔ آج پورا ملک سراپا احتجاج ہے کہ اس کو غداری کے الزام میں پکڑا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پکڑا گیا۔ صابر شاکر صاحب نے ARVI نیوز کے کل کے پروگرام میں جو مریم میمن کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ خبر ہمیں دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ریلائبل سورس سے، اور اپنی ذمہ داری پہ دے رہا ہوں کہ کسی ادارے کے سربراہ کو ایک گرنیڈ بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے یا دوستوں کی طرف سے تحفہ ہے۔ یا تو حکومت اس بات کو اون کرے، عوام کو بتائے کہ یہ جو کون سا ادارہ ہے، کس سربراہ کو کس نے گرنیڈ بھیجا ہے، اور اگر ہمارے اتنے بڑے اداروں کے سربراہ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ ان کے گھروں میں گرنیڈ بھیجے جا سکتے ہیں، تو وہ میری سیکورٹی کا کیا جواز ہے؟ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ صابر شاکر صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ میری آج زانہ درخواست ہے حکومت سے کہ وہ پلیز اس کی وضاحت کریں، اگر یہ غلط ہے اس کو غلط قرار دیں، اگر یہ صحیح ہے تو صحیح قرار دیں۔ اب وقت گزر گیا، دیکھیے اب وقت گزر گیا، یہ مصلحتوں کا یہ برباد کر دیں گی آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کی۔ جن باتوں کی توقع آپ یوٹیوبر سے، صحافیوں سے کرتے ہیں، پلیز 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 ان کا خود بھی اہتمام کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، ادارے اپنے مینڈیٹ سے باہر نہ نکلیں، فیصلہ وہی ہوگا جو حق سچ کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔